بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اخلاص کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کی گئی تھی جو کہ حضرت جی دامت برکاتہم کے حوالے سے، انہی میں سے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی المجمعین اور اکابرین مشائخ کے چند واقعات کہ ان حضرات کا اخلاص کیسا تھا کہ ہر حال میں اخلاص کو انہوں نے محفوظ رکھا، اخلاص کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جہاد کے دوران کافر کے سینے پر چڑھ بیٹھے تھے۔ آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی واقعہ ضرور سنا ہوگا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اس کو خنجر سے ذبح کر دوں۔ کون؟ جو سینے پر چڑھ بیٹھا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر تھوک پھینکا۔ جیسے ہی اس مردود نے تھوکا تو فوراً آپ پیچھے ہٹ گئے۔ کون؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب اس کو تعجب ہوا، حیران ہوا کہ اب تو انہیں ضرور ہی قتل کر دینا چاہیے تھا۔ وہ پوچھنے لگا کہ جی آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس نے تھوکا تھا منہ پر۔ تو اسے یہ لگا کہ جو ہے اب مجھے ضرور وہ قتل کر دیں گے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے مارنا چاہا تھا، لیکن جب تو نے میری طرف تھوکا تو میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا اور میں اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا۔ اگر میں اس کو اپنے قتل کرتا تو گویا کہ اپنے نفس کے لیے قتل کرتا، تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ میں اپنے نفس کی خاطر کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا اچھا پہلے تو میں کفر پر مر رہا تھا، اب آپ کا اخلاص مجھے اتنا اچھا لگا کہ آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ گئے تو یہ بندے کو نہیں ماریں گے، مگر اللہ تعالیٰ کام کو ادھورا نہیں رہنے دیتے۔ اللہ نے اس بندے کو کلمے کی توفیق دے دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی اپنے غصے کا بدلہ انہوں نے نہیں لیا، اور یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی۔ اگر وہ چاہتے تو حق تھا ان کا قتل کرنا یا قصاص لینا، بدلہ لینا، لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ اسی طرح سے اور ایک واقعہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھیجا کہ آج سے آپ جو
امیر لشکر تھے تو اس عہدے سے، اس پوسٹ سے اتر گئے، اور جو خط لے کر آ رہا ہے یہ اس پوسٹ پر آ گئے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیغام پہنچایا کہ اب جس عہدے پر آپ ہیں، آج سے آپ کا وہ عہدہ کالعدم، یعنی اب ختم، اب آپ آج سے اس عہدے سے اتر جائیں، اور کل سے یہ اس عہدے پر، اس پوسٹ پر آئیں گے جو آپ کو خط پہنچا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ لکھا کہ اگر آپ میرے پاس واپس آنا چاہتے ہیں تو مدینہ آ جائیں، اور اگر عام فوجوں کی طرح لڑنا چاہیں تو آپ کو لڑنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ آئے، بلکہ ایک عام فوجی بن کر لڑنا قبول کیا۔ بعد میں کسی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت، پہلے تو آپ فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، اور ایک خط کے ذریعے آپ کو ایک عام فوجی بن کر لڑنا پڑا، آپ کے لیے تو یہ مشکل ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ اب میں فوج کا امیر، کیونکہ اس وقت فوج کا امیر تھا، تو اس وقت بھی میں اسی مالک کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، اور میں اسی مالک کو راضی کرنا چاہتا تھا، اور جب میں ایک سپاہی بن کر لڑا تب بھی اسی مالک کو راضی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا اس وقت کا کوئی انسان اس چیز کو قبول کرے گا کہ میں جس عہدے پر ہوں اس عہدے سے مجھے برخاست کیا جائے، میرا عہدہ چھین لیا جائے؟ آج تو دنیا میں جو جتنے بھی فتنے، انتشار اور آپسی اختلافات ہو رہے ہیں، وہ صرف اور صرف عہدے ہی کے لیے، کرسی کے لیے ہی ہو رہے ہیں۔ تمام شعبوں کا یہی حال ہے۔ لیکن یہ تھے کہ کیا فرما رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب چیف بن کر کام کر رہا تھا تبھی اسی مالک کو، یعنی اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، اور جب میں ایک ادنا سپاہی بن کر لڑ رہا ہوں تب بھی اسی مالک کو راضی کرنا میرا مقصود ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ان صفاتوں سے مزین فرمائے۔ اور ایک واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کو فتح کیا تو کچھ دنوں کے بعد ایک عام مجاہد ان کے پاس آیا، ایک عام انسان، ایک عام مجاہد ان کے پاس میں آیا۔ اس نے کوئی چیز کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، اس نے وہ چیز نکالی اور کہنے لگا کہ اے امیر الجیش، میں آپ کی خدمت میں یہ امانت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب انہوں نے کھولا تو وہ مدائن کے بادشاہ کا تاج تھا، اور وہ تاج سونے کا تھا، اور اس پر اتنے قیمتی ہیرے اور موتی لگے ہوئے تھے، آپ یقین مانیں کہ اگر وہ مجاہد اس کو بیچ کر کھاتا تو اس کی 7 نسلوں کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ 7 نسلوں تک اس مجاہد کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہوتی تھی۔ جو بادشاہ اس جنگ میں قتل ہوا تھا اس کے سر سے وہ تاج کہیں گرا تھا اور وہ مٹی میں پڑا تھا، اور اس مجاہد کو مل گیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تاج اس کے پاس ہے، اس نے بھی اس کو چھپا رکھا ہے۔ جب ہر چیز سیٹل ہو گئی تو اس نے لا کر
سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا۔ حضرت کے اس اخلاص پر حیران ہوئے، حضرت اس کے اخلاص پر یعنی اس مجاہد کے اخلاص پر حیران و متعجب ہو گئے کہ کسی کو اس تاج کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھا، اور یہ غریب سا انسان تھا، یہ اسے اپنے پاس رکھ بھی سکتا تھا۔ لہذا انہوں نے اس کے اخلاص پر حیرانی کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا کہ اے مجاہد تیرا کیا نام ہے؟ تو اس سوال پر اس مجاہد نے اپنا رخ پھیر کر ان کی طرف اپنی پیٹھ کر دی اور کہا کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے وہ رب میرا نام جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی ایک صحابی سے ایک عام مجاہد کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا اور ان کی طرف پیٹ کر کے کہہ رہا کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے وہ رب میرا نام جانتا ہے، اور یہ کہہ کر ان کے دربار سے باہر چلا گیا۔ میرا رب میرا نام جانتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے تمہیں نام بتانے کی؟ اللہ ان اخلاص کا حصہ اور ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام مبارک تھا، اور وہ ایک آدمی کے غلام تھے۔ اس نے ان کو اپنے باغ کی نگرانی پر رکھا ہوا تھا۔ کتابوں میں انار کا باغ آیا ہے اور بعض میں آم کا بھی باغ ہے، بہرحال پھلوں کا باغ تھا، تو ان کو وہاں کام کرتے 3 سال گزر چکے تھے۔ ان کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد، ان کا جن کا نام مبارک تھا، یہ باغ میں کام کرتے تھے۔ ایک دن باغ کا مالک وہاں پہنچا، اس نے ان سے کہا بھائی مجھے پھل کھلاؤ۔ وہ ایک درخت سے پھل لے کر آئے، جب اس نے کاٹا اور کھایا تو کھٹا تھا۔ مالک کو تعجب ہوا، مالک نے کہا آپ تو کھٹا پھل لے آئے ہیں۔ وہ پھر گئے اور دوسری جگہ سے پھل اتار کر لے آئے، جب وہ کاٹا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ تیسری دفعہ لائے تو پھر بھی کھٹا۔ مالک بڑا ناراض ہوا، اس نے کہا تمہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں، لیکن تمہیں اب تک پتہ نہیں چلا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے، شیریں ہے، اور کس کا پھل کھٹا ہے۔ جب وہ خوب ناراض ہوا، یعنی مالک کے باغ کا مالک بہت ناراض ہوا ان کے اوپر، حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ تو بالآخر حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، پھل کھانے کے لیے تو نہیں رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ 3 سال گزر گئے لیکن باغ کا ایک پھل نہیں چکھا ہے، اور کیا فرما رہے ہیں باغ کے مالک سے کہ آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، نہ کہ پھل کھانے کے لیے، پھل چکھنے کے لیے۔ میں نے 3 سال میں کوئی بھی پھل نہیں کھایا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کس درخت کا پھل کھٹا ہے اور کس درخت کا پھل میٹھا ہے۔ اس مالک کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی، اچھی لگی کہ اس نے ان کو آزاد کر دیا، اس لیے کہ وہ غلام تھے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر دیا، اور ان کو اس باغ کا مالک بھی بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ تو اللہ کے خوف سے اللہ کی ذات کا استعداد ہے، اس لیے انہوں نے اللہ ہی کے لیے کیا، جو کچھ کیا اللہ ہی کے لیے کیا، کہ نہیں مجھے میرے باغ کے مالک نے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، پھل کھانے کے لیے نہیں۔
تو باغ کے مالک نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا، یعنی حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور پھر وہ اپنے وقت میں عبداللہ ابن مبارک بنے۔ بہت بڑے محدث، بڑے اللہ والے اور بڑے مشائخ میں ان کا شمار ہے، لاکھوں ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، اور آپ نے بارہا ان کا نام سنا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ کس کی برکت سے؟ اخلاص کی برکت سے۔ یہ کیسا اخلاص تھا، اور کیسے اللہ کی ذات کا استحضار تھا، کیسی خشیت تھی، اور کتنی ایمانداری دیانتداری کے ساتھ میں انہوں نے اس باغ کی رکھوالی کی۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بڑے امام ہیں اور بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کا بھی ایک واقعہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک کشتی کا سفر کر رہے تھے، ان کے سامنے سے آنے والی کشتی بالکل آ رہی تھی، ان کو سفر کے دوران اس وقت چھینک آئی۔ جب سامنے سے آنے والی کشتی بالکل قریب تھی تو جس بندے کو چھینک آئے اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، جیسے چھینکتے تو آپ ایک عام مزاج ہے الحمدللہ کہنے کا، اور الحمدللہ کے الفاظ سننے والے کو چاہیے کہ اس کے وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اس کے بعد چھینک والا آدمی اس کے جواب میں یہدیکم اللہ کہے۔ یہ اصول بتایا گیا اور یہ سنت ہے۔ چنانچہ انہوں نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا۔ ساتھ والی کشتی میں سے ایک آدمی نے ان کی زبان سے الحمدللہ سنا تو اس نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، لیکن جب حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دینا تھا تو کشتی دور جا چکی تھی اور وہاں تک آواز پہنچنا مشکل تھا۔ جب حضرت کنارے پر پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے ایک اور کشتی کرائے پر لی اور 1 درہم اس کو دیا، اور کشتی سے واپس آئے اور واپس آ کر اس بندے کو جس نے یرحمک اللہ کہا تھا اس کے جواب میں یہدیکم اللہ کہا اور واپس گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک سنت، اور چونکہ چھینک کرنے والے کا چھینک کا جواب دینا سننے والے پر واجب ہے، تو اس کو ادا کرنے کے لیے اور ایک ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسپیشل کشتی گویا کی کرائے پر لی اور اس کے قریب میں گئے، جس نے ان کے چھینکنے پر یرحمک اللہ کہا تھا اس کا جواب کہنے کے لیے، یہدیکم اللہ کہنے کے لیے وہ وہاں تک گئے اور اس کے قریب جا کر کے اس چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا تھا۔ جب اس نے اس یرحمک اللہ کہنے کے جواب میں یہدیکم اللہ کہنے کے لیے وہاں تک گئے اس کے قریب اور ان کو جواب دیا اور وہاں سے وہ واپس آ گئے۔ لیکن اس کے اوپر ان کو کیا ملا؟ رات کو جب سوئے تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکبادی دے دو کہ اس نے 1 درہم کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید لی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محدثین اللہ کی رضا کے لیے یوں اخلاص کے ساتھ عمل کرتے تھے، اس وجہ سے آج تک ان کا فیض جاری ہے۔ آج دنیا ان کی کتابیں پڑھ رہی ہے اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار رہی ہے، اور وہ حضرات اپنی قبروں میں کے اندر اس کا اجر و ثواب پا رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں اپنی قبروں کے اندر۔ تو اخلاص والے بندے کی محنت چھوٹی اور اسے جو اجرت ملتی ہے وہ موٹی ملتی ہے۔ محنت چھوٹی اور اسے اجرت موٹی مل رہی ہوتی ہے، یعنی بہت چھوٹے چھوٹے عمل پر، چھوٹی چھوٹی محنتوں پر بڑے بڑے اجر
ملا کرتے ہیں، وہ کام تو تھوڑا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بڑا پا لیتا ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے اکابر مشائخ میں سے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابرین میں ان کا شمار ہے۔ ایک مرتبہ وہ کسی بچے کو کسی غلطی پر سزا دینے لگے، اسے 2-4 تھپڑ لگایا انہوں نے۔ جب بچے کو تھپڑ لگے اور اس سے درد ہوا، چوٹ لگتی تو آدمی کو درد ہوتا ہی ہے نا، تو اس کو درد ہوا تو رو کر کہنے لگا، حضرت مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کے بندے میں تجھے اللہ ہی کے لیے مار رہا ہوں، میں تجھے اللہ ہی کے لیے مار رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا غصے کے وقت بھی کسی کو مارنا اللہ ہی کے لیے ہوا کرتا تھا، یعنی انہوں نے اپنی نفسیانی خواہشات پر نہیں مار رہے تھے، بلکہ اس کو اللہ ہی کے لیے مار رہے تھے۔ ایسی حضرت مدنی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر سے واپسی پر ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ ان کے قریب ایک غیر مسلم جنٹل مین بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دوران سفر اس کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی، تو اس نے جا کر دیکھا کہ بیت الخلاء بہت گندا تھا، چنانچہ وہ جلدی واپس آ گیا۔ تو آزو بازو کے ساتھیوں نے پوچھا، آپ گئے تھے اور جلدی واپس آ گئے؟ اس نے کہا کہ لوگ گند مچا دیتے ہیں، یعنی بیت الخلاء کو بھی گندا کر دیتے ہیں، بیت الخلاء میں صفائی نہیں کرتے۔ مجھے ضرورت تو تھی لیکن بیت الخلاء اتنا گندا تھا کہ میں اس کو استعمال نہیں کر سکا۔ یہ بات کر کے وہ غیر مسلم بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ الحدیث شیخ طریقت حضرت مدنی علیہ الرحمہ اٹھے اور ٹرین کے بیت الخلاء میں تشریف لے گئے اور سارے بیت الخلاء کو صاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب صاف کرنے کے بعد واپس آ کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ میں بیت الخلاء استعمال کرنے کے لیے گیا تو ابھی تو بڑا صاف تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے صاف کیا، بلکہ فرما رہے آنے کے بعد کہ میں تو ابھی بیت الخلاء گیا تھا استعمال کے لیے تو ابھی تو بڑا صاف تھا، اس لیے کہا کہ وہ استعمال کر لے۔ اب جب وہ ہندو دوبارہ گیا تو اس نے اس کو صاف پایا، اس نے اسے استعمال کیا اور پھر واپس آ کر کہنے لگا جی واقعی کسی نے صاف کر دیا تھا۔ تو ٹرین میں تو ایک دو نہیں کئی لوگ ہوتے ہیں ایک بوگی کے اندر، اور پھر ایک جو برتھ ہوتا ہے 6 کا ادھر پھر 2 کا ادھر، ایسے ایک اپارٹمنٹ میں 7-8 لوگ ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو تجسس ہوا کہ آخر کس نے صاف کیا۔ وہاں ایک عالم اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام خواجہ نظام الدین تھا۔ تو انہوں نے حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے بارے میں غائبانہ طور پر کچھ باتیں سنی ہوئی تھی اور وہ ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب کھود کرید کی تو پتہ چلا کہ حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے بیت الخلاء صاف کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں کیسے ہمارے قابل مشائخ تھے،
چلتی ٹرینوں کو دوسرے بھائی کے لیے صاف کر رہے ہیں کہ یہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ یہ دیکھ کر اس کھدر پوش فقیر کے سامنے خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے عمر بھر آپ کی غیبت کی، مجھے آپ کی عظمتوں کا پتہ نہیں تھا، آج پتہ چلا کہ آپ کتنے عظیم انسان ہیں کہ ایک ہندو کی خاطر آپ نے ایسا کام کیا ہے۔ حضرت مدنی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان اکابرین کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کیا فرمایا حضرت مدنی علیہ الرحمٰن نے کہ میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے اس کو کھانا دیا تو اس نے کھانا زیادہ کھا لیا اور رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سونے کے لیے بستر دیا۔ پیٹ نرم ہونے کی وجہ سے قدرتاً جو ہے نا اس کی ایسی کیفیت ہوئی کہ اسی بستر میں اس کا پاخانہ وغیرہ ہو گیا۔ وہ صبح اسی حالت میں اٹھ کر وہاں سے چل دیا، یعنی اطلاع نہیں دی، بتایا نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ وہ یہودی اٹھ کھڑا ہوا اور اسی حالت میں چلا گیا۔ جب وہ کچھ دور جا پہنچا تو اسے یاد آیا کہ وہ جلدی میں اپنا کچھ سامان وہاں بھول گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ سامان لینے کے لیے واپس آیا تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا کہ آپ کو اللہ نے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور وہ یہودی کہنے لگا کہ اللہ کو آپ کو اللہ نے وہ خلق عطا کیے ہیں جو خلق دنیا میں کہیں کسی کے پاس نہیں ہو سکتے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اخلاق عظیمہ سے سرفراز فرمایا تھا۔ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں: اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ اور اخلاق کریمہ۔ تو گویا کہ انک لعلی خلق عظیم، قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ آپ کو اللہ نے وہ خلق عطا کیے جو خلق دنیا میں کہیں کسی کے پاس نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی خاطر یہ عمل کیا تھا، میں نے بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ یہ مخلصین تھے۔ اللہ ہمیں بھی ان حضرات کے اخلاص کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہر عمل کو اللہ ہی کی رضا کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ بقیہ انشاءاللہ اور کئی واقعات بہت سارے ہیں ہمارے حضرت کے اس تعلق سے تحریر کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ واقعات رہ گئے تو انشاءاللہ آئندہ کل ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اسی اخلاص اور اخلاق کے ساتھ جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی لیے تو کہا ہے اصحاب عمل کی دنیا میں دستور یہی ہے جینے کا، اخلاق سے جیا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں۔
ہم اپنی ایسی عادت بنا لیں، ایسے اپنے اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ اور اخلاق حسنہ سے ہم اپنے آپ کو ایسا مزین کر لیں کہ دیکھنے والا کوئی انسان ہم سے نفرت نہ کرے، بلکہ جو بھی دیکھے ہم سے محبت کرنے والا بن جائے، اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعتاً یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا غلام، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا امتی ہے اور سچا نبی کا عاشق ہے۔ اللہ ہم سب کو ان اخلاق سے مزین فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔